مقام حضرت سیدنا امام حسین کے ایک شہزادے ہیں جن کا نام ہے امام زین العابدین. کیا نام ہے؟ سارے بولو آپ کا نام کیا ہے؟ یہ میں ایک پیغام آپ تک چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا نام ہے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے یار، ایسے نہیں. امام زین العابدین یہ نام آپ کا نہیں ہے. امام زین العابدین آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام ہے علی بن حسین. کیا نام ہے؟ علی بن حسین. امام زین العابدین کا نام ہے اور امام زین العابدین آپ کا لقب ہے. کیا ہے؟ یہ مشہور زمانے میں امام زین العابدین ہوا ہے، نام ہے علی بن حسین. جب امام زین العابدین نے دیکھا کہ ابا حضور امام علی مقام سیدنا امام حسین زرہ پہن رہے ہیں تو کہا ابا جی، ایک جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے، جن کو علماء نے کہا کہ ان کی عمر 33 سال تھی تقریباً جب کربلا کے میدان میں آپ گئے، کہا کہ ابا جی ایک جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو کے آ جائیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. میرے امام نے فرمایا نہیں نہیں، آپ نہیں جاؤ گے وہاں پر. نہیں حضور مجھے جانے کی اجازت دیں. آپ نے روک دیا، کہا ایک تو بیمار ہے، دوسرا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی امام زین العابدین کے ذریعے، میری ایک ایک بات آپ نے سمجھنی ہے، سننی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. امام زین العابدین کے ذریعے رب العالمین امام حسین کی اولاد کو چلانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ تو خود حفاظت فرما رہا تھا. آگے آل نبی جو چلنی تھی، نبی کی اولاد جو چلنی تھی، حسین کی اولاد جو آگے چلنی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد کریں جب مکے کے لعینوں نے، مکے کے بے ایمانوں نے نبی پاک کو آگے تانا دیا، محمد تیرے تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، تیری اولاد کیسے چلے گی، تیری آگے نسل کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتے کو بھیجا، کہا کہ فرشتے جا میرے نبی کے پاس کہہ دے جا کہ انا اعطیناک کل کوثر، اے حبیب ہم نے تجھے بطول عطا کی. نبی پاک نے کہا لوگو سن لو، ہر بندے کی اولاد جو ہے اس کے بیٹے سے چلے گی، اور میں محمد کی اولاد میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. اللہ یہ چاہتا تھا میرے محبوب کی آگے اولاد چلے، تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زبان سے یہ کہلوایا کہ بیٹا امام زین العابدین آپ کرب و بلا کے میدان میں نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا، کیونکہ آپ بیمار ہیں، آپ سے چلا نہیں جا رہا، میں جاؤں گا. امام علی مقام چلے گئے. وقت آیا حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین جب آپ وہاں پر پہنچے تو امام زین العابدین وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 3 سال، کتنے سال؟ 3 سال حضرت علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اپنے دادے کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے. علی پتہ ہے نا کون ہے؟ حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے، آج کوئی اچھے سے کوئی ٹیچر کا شاگرد ہو نا، کہتا ہے جی میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں، کہتا ہے نا، ایسے بڑا دعویٰ کرتا ہے جی میں فلاں استاد کا شاگرد، میرا باپ بڑا ذہین تھا، میرا باپ تو انجینئر تھا، میرا باپ تو سائنسدان تھا، میرا باپ تو یہ تھا. تو مجھے بتاؤ، جو خدا کا شیر تھا، حیدر کرار تھا، جسے نبی کہے من کنتو مولا فہذا علی و مولا، جسے نبی کہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس علی کا بیٹا، اس علی کا پوتے میں آپ میں شجاعت کیسی ہوگی؟ اس علی کے ساتھ امام زین العابدین نے 3 سال گزارے. حضرت علی نے بچپن میں، 3 سال کا بچہ کتنا کا ہوتا ہے آپ اندازہ لگا لیں، حضرت علی ایک چھوٹی لکڑی کی تلوار امام زین العابدین کو دیتے تھے، کہتے بیٹا تلوار ایسے چلاتے ہیں، تلوار ایسے چلاتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ اگر علی کا لعاب کوئی پرندہ کھائے، یہ بات سننے والی ہے، شاید یہ بھی آپ نے پہلی بار سنی ہوگی، یہ شہادہ نبوت کے اندر بات موجود ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو پتہ نہیں کہے گا پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی. حضرت علی اپنا لعاب زمین پر پھینک دیں، ایک پرندہ کھائے لعاب زمین سے اٹھا کر، ایک پرندہ، بات سننا، علی زمین پر اپنا لعاب پھینکیں، ایک پرندہ اٹھائے آپ کا لعاب کھائے، وہ پرندہ 70 زبانیں بولے، وہ پرندہ 70 زبانیں بولے، تو بتاؤ علی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اس علی کا اپنا، علی کا اگر علی کا یہ مقام ہے تو یہ اس لیے ہے کہ جب علی پیدا ہوئے تو نبی نے اپنی زبان چسائی تھی. علی کا یہ مقام ہے تو اسی لیے تو نبی پاک نے کہا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس علی کی شاگردی جو ہے 3 سال، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 سال امام زین العابدین نے 3 سال کی عمر سے لے کر آگے 3 سال تک
یہ آپ نے کی ہے، وہ امام زین العابدین حضرت علی کی شفقت میں رہے۔ اور روایات میں اس سے زیادہ بھی کچھ لوگوں نے لکھا، جب کربلا کے بعد روایات میں آیا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جب آپ کربلا میں گئے 33 سال تھی، کچھ اس نے اس کے ساتھ اختلاف کیا، کچھ نے زیادہ کہا، کسی نے کم کہا۔ جب آپ واپس لوٹے تمام قافلہ لے کر، اس نفوس قدسیہ کو لے کر جو کرب و بلا کے میدان میں جن کو یزیدیوں نے گرفتار کیا، جن کو دوبارہ واپس مدینے بھیجنا چاہا، اس قافلے کی سپہ سلاری، اس قافلے کے مین ہیڈ جو تھے حضرت سیدنا امام زین العابدین تھے۔ میری بات اب یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، غور سے سننا۔ امام زین العابدین قافلہ لے کے واپس آ رہے ہیں۔ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ قافلہ جو کرب و بلا میں گیا تھا نا، وہ قافلے کو لے کر امام زین العابدین واپس آ رہے ہیں۔ اب منظر دیکھنا، مدینے والوں کو پتہ چلا، بات مشہور ہوگی مدینے والوں میں کہ آل نبی کا اہل بیت کا جو گھرانہ گیا تھا نا، قافلہ گیا تھا، اب وہ مدینے واپس آ رہا ہے۔ لوگوں کو تو خبر ہو گئی تھی کہ ان کو ناک شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت مدینے کے اندر ایک حضرت علی کی بیوی بھی وہاں پر زندہ تھی، ابھی حیات تھیں، وہ بھی موجود تھیں۔ وہ قافلے کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کے بازار میں باہر نکل گئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ قافلے کے آگے آگے ایک بابا آ رہا ہے، سفید داڑھی والا ایک بابا آ رہا ہے، تو بی بی نے فوراً اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا۔ جب کپڑا ڈالا، اس بابے نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ قانون کب سے نکلا ہے؟ وہ بابا جی کہہ رہے ہیں یہ قانون کب سے نکلا ہے کہ دادی اپنے پوتے سے پردہ کر رہی ہے؟ لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، بلند آواز ہے سبحان اللہ۔ کہا کہ یہ قانون کب سے نکلا ہے کہ دادی اپنے پوتے سے پردہ کر رہی ہے؟ جب آواز اس بی بی کے کان میں پہنچی، پتہ کیا کہا؟ کہا انا انتا زین العابدین، کیا تم زین العابدین ہو؟ جی اماں جی میں ہوں، دادی جان میں ہوں۔ کہا اچھا، یہ سفید داڑھی تجھے تو بھیجا جب تھا تیری سیاہ داڑھی تھی، یہ چند مہینوں میں تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ امام زین العابدین نے جواب دے دیا کہ دادی جان جو کربلا کے میدان میں ہم پر ہوا، دادی جان جو کرب و بلا کے میدان پر میں ہم پر ہوا، جو ہم نے دیکھا، خاص کر کے میں نے دیکھا، اگر آپ دیکھتی تو آج شاید کھڑی بھی نہ ہوتی۔ جو ظلم میں نے دیکھا۔ قافلہ جو تھا وہاں پر پہنچا تو میں آپ احباب کو بتانا چاہتا ہوں، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین نے تو 10 محرم کو شہادت پا لی نا، ان کی جان تو اس دنیا کے ظلموں سے آزاد ہو گئی، باقی بچے پیچھے حضرت امام زین العابدین۔ یہ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ لوگ ان کو پھر بھی گرفتار کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت نے شہادتیں دے دی پھر پرسکون زندگی گزر گئی، نہ، ان کے بعد بھی امام زین العابدین کو کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین گرفتار ہوتے رہے۔ وقت گزرنے کے بعد اس وقت مدینے کے اندر جو گورنر تھا اس کا نام مروان تھا۔ کیا نام تھا؟ مروان بن عبد المالک بھی کہا جاتا ہے، مروان اس کا نام تھا۔ اس نے کئی مرتبہ امام زین العابدین کو بہانے سے گرفتار کروایا۔ اور امام زین العابدین کے متعلق مشہور یہ ہے کہ امام زین العابدین جب تک زندہ رہے، جتنی دیر اس دنیا میں زندہ رہے، آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، چہرے پر کبھی ہنسی نہیں ہے۔ ہنستے کیسے؟ آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، آنکھوں کے سامنے قافلے کو لوٹا گیا، خیموں پر تیر چلائے گئے، ظلم و ستم کیے گئے، دین کے جو وارث تھے، جو اس دنیا کے وارث تھے، ان پر ظلم و ستم ہوتا رہا۔ مالکوں پر کافر جو تھے، نوکر جو تھے، مالکوں پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ بتاؤ اس چہرے پر مسکراہٹ کیسے آئے گی؟ کیسے آتی اس چہرے پر مسکراہٹ؟ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، امام زین العابدین اور آپ کے گھر والوں کے خلاف یہ مروان منبر رسول پہ کھڑا ہو کے تقریریں کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایک غلام نے کہا ہے مروان رک جا، یہ جو تو کہہ رہا ہے بار بار محمد، بار بار تو جس ہستی کا نام لے رہا ہے، بتا یہ تیرا نانا ہے یا زین العابدین کا نانا ہے؟ بتا یہ تیرا نانا ہے یا ان پاک ہستیوں کا نانا ہے؟ اس نے کہا پکڑو اسے فوراً پکڑ کے اسے قتل کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے ایک نہیں، صرف کرب و بلا کے میدان میں نہیں، آپ نے بے شمار مقام پر آپ نے اذیتوں کو برداشت کیا۔ پھر وقت آیا، یہی یزیدی جو تھے، انہوں نے جو مروان کو جو گورنر بنایا، حاکم بنایا تھا، اسی مروان نے
مسجد نبوی کی اذانوں کو بند کر دیا. مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک اذان نہیں ہوئی. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر ستونوں کے ساتھ پلروں کے ساتھ ان یزیدیوں نے گھوڑے باندھے. تو یہ کس نام سے کہیں گے کہ ہم مسجد نبوی کے امام ہیں؟ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے بعد یہ مروان جو تھا مسجد نبوی کا خطیب بھی رہا, مسجد نبوی کا امام بھی رہا, نمازیں بھی پڑھاتا تھا, تقریریں بھی کرتا تھا, جمعے بھی پڑھاتا تھا. تو بتاؤ ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہیں؟ بولو یار سارے بولو, نمازیں پڑھنا جائز ہیں؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا, پھر کہتے ہیں نماز کے اندر اہل بیت پر, اہل رسول پر درود پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے درود کو قبول کرے گا. اگر کرے گا تو پھر شیطان کی چپا چپا پر سجدہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. آج کچھ لوگ ہیں جو یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں, دعوے کرتے پھرتے ہیں, نا جی یزید نے یہ نہیں کیا, فلاں نے یہ نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا, جس نے کیا اس کا نام لو. ہم کہتے ہیں دورہ خلافت اس کا تھا. اگر یزید نے نہیں کیا یہ کچھ تو بتاؤ یزید نے پھر سزا کس کو دی ہے؟ یزید حاکم نہیں تھا, یزید امیر نہیں تھا اس وقت, یزید اپنی مسند پہ بیٹھا نہیں تھا. یزید نے کس کو پکڑ کے کہا کہ تو نے حسین کے ساتھ ظلم کیا ہے, اس کی گردن اڑا دو؟ کتنوں کی گردنیں اڑائیں یزید نے؟ ایک بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے, کوئی بندہ بھی ایک بھی ثابت نہیں کر سکتا. اگر یزید نے کچھ نہیں کیا تو پھر یزید ان کو سزا تو دیتا. نبی پاک نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر سے مجھے بو آ رہی ہے, یہ میری اہل بیت کو ختم کرے گا. تو پھر اس نے وہ کر کے دکھا دیا. میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا وہ پورا ہو کر رہنا تھا. یہ لوگ آج کل جتنی چاہیں اس کی تعریفیں کر لیں, جو چاہیں کر لیں, لیکن یزید ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے, ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جہنمی بھی رہے گا اور جنت کا منہ نہیں دیکھے گا, جہنم میں یہ رہے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے وقت گزارا. واقعہ بہت طویل ہے کہ آپ نے کیسے کیسے مدینے میں آپ کا اپنا وقت گزارا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, امام زین العابدین کا اصل نام علی بن حسین ہے. آپ نے اتنی عبادات کی مدینے میں رہتے ہوئے, اتنی عبادات کی کہ یہاں تک کہ جب مدینے والوں نے اس مروان کے ساتھ مل کر امام زین العابدین کے ساتھ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا, تو پھر امام زین العابدین نے مدینے کو آپ نے چھوڑ دیا اور مدینے سے باہر جا کے اپنا مکان بنا لیا. اور مکان میں ہمیشہ رہنا, وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, لوگوں کو دین سکھانا. ایک وقت یہ آیا کہ جب جو بیعت حسین امام علی مقام امام حسین کہہ رہے تھے اور دوسری بیعت یزید کہہ رہا تھا, یہ 2 بیعتیں چل رہی تھیں. ایک یزیدی بیعت تھی, ایک حسینی بیعت تھی. جو یزیدی بیعت کر رہے تھے وہ یزیدی سپاہی تھے, جو حسینی بیعت کر رہے تھے وہ حسینی سپاہی تھے. لوگوں نے جب دیکھا کہ یزید اب بھی ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا, وہ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آنے لگے. امام زین العابدین کی بارگاہ میں بار بار آنے لگے, آپ سے فیض لینے لگے, بیعت ہونے لگے. جب مروان نے یہ دیکھا, مروان بن مالک نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے, یہ امام زین العابدین کا جب دیکھا نا کہ دبدبا بڑھ رہا ہے, امام زین العابدین کے لیے تاریخ یہ لکھتی ہے آپ کا دبدبا اتنا ہو گیا کہ حکومتیں بھی آپ سے ڈرنے لگیں. دنیا بہت مل گئی تھی آپ کے ساتھ. اس نے ایک دن ناجائز امام زین العابدین کو گرفتار کروایا, مروان نے گرفتار کروا کے جیل کر دی. آپ کے ایک مرید ہیں جن کا نام امام زہری ہے, ان کی بہت ساری انہوں نے حدیثوں کا روایت بھی کیا ہے. امام زہری امام زین العابدین کے مرید بھی تھے, شاگرد بھی تھے. آپ سے فیض, روحانی فیض, طریقت کا فیض جو لیتے تھے. اور ایک دن امام زین العابدین کی روٹی لے کے نا, کھانا لے کے جیل میں چلے گئے. جا کے دیکھا کہ امام زین العابدین کو نا بیڑیاں پہنائی ہیں, گلے کے اندر بھی ہے, بازوؤں میں بھی ہے, ٹانگوں میں بھی ہے, ہتھ کڑیاں بھی لگی ہیں. آپ سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو رہا امام زین العابدین سے. امام زہری نے دیکھا, فوراً کہا اے میرے مرشد, اے میرے شیخ, آپ کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی. کہا کہ نا ایسی بات نہ کر. نہیں آپ کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی, نا یہ بات نہ کر. نہیں حضور, مجھے دیکھا نہیں جا رہا. جب آنکھوں سے آنسو آئے نا امام زہری کے, میرے امام زین العابدین نے ہوا میں نعرہ بلند کیا, اللہ اکبر. جب یہ کہا نا آپ نے, تو آپ کی زنجیریں ٹوٹ گئیں, کھل گئی زنجیریں, ساری زمین پر گر گئیں. کہا کہ اگر میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوں میرا رب زنجیریں توڑ دیتا ہے. اب پھر حضور یہ آپ نے زنجیریں پہنی کیوں ہے؟ کہا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں, جیسے میرا رب چاہتا ہے میں ویسے ہی ہوں. وقت آیا امام
زین العابدین کے ساتھ صرف لوگ ہی محبت نہیں کرتے تھے، صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے تھے، آپ کے ساتھ تو جانور بھی محبت کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے ہیں جن کا نام امام باقر ہے، کیا نام ہے؟ امام باقر کن کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے۔ کن کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے بیٹے۔ یا شرم کے نام لے رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں لگا، یہ پاکوں کا نام لو، زبانیں پاک رہیں گی۔ امام باقر کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، نام ہے امام باقر۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا میں حجرے پر کھڑا بار پہرا دے رہا تھا، ایک جانور جسے ہرنی بولتے ہیں وہ بار بار حجرے کی جانب آ رہی تھی، بار بار حجرے کی جانب آ رہی تھی۔ میں نے روکنا چاہا، ایک مرتبہ روکا، 2 مرتبہ روکا، 3 مرتبہ روکا، ہرنی نہ رکی۔ تو امام صاحب اندر حجرے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، جب عبادت سے فارغ ہوئے نا تو مجھے کہا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ حضور ایک ہرنی ہے، حضور ایک ہرنی ہے جو بار بار آپ کے حجرے کی جانب آ رہی ہے۔ آپ نے بولا پھر روکتے کیوں سے؟ آنے دو۔ ہرنی اندر آ گئی۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہرنی جیسے ہی حجرے کے اندر گئی، امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگا کے باتیں کر رہی ہے، آگے سے امام زین العابدین بھی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اچانک امام زین العابدین اٹھے، اپنے سر پہ امامہ پہنا، جبہ پہنا، ہاتھ میں چھڑی کو لیا اور چل پڑے۔ آگے آگے ہرنی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے امام زین العابدین جا رہے ہیں۔ ایک عرابی کے گھر پہ پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا ہاں، کہا کہ تیرے پاس ہرنی کے 2 بچے ہیں؟ کہا کہ بالکل ہے۔ فرمایا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جی میں نے تو ابھی پکڑے، آپ کو کسی نے بتایا؟ فرمایا جلدی کرو دے دو۔ 20 دینار کے بچے لیے، آزاد کر دیے۔ امام باقر فرماتے ہیں حضور میں تو یہ سوچتا تھا کہ آپ کے ساتھ انسان ہی پیار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تو جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین، آپ نے کرب و بلا کے میدان کے بعد جو دیکھا، یہ حضرات بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں ادا کر